آسانیاں پیدا کر دے، ہمیں اچھے حکمران عطا کر دے۔ کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے میرے محترم بھائیوں۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ 10 ذو الحجہ کو یوم النحر اللہ کے ہاں ان 9 دنوں میں سے بھی سب سے زیادہ عظیم دن ہے۔ سارے دنوں میں سے بھی زیادہ عظیم دن یوم النحر کا ہے، قربانی کا ہے۔ اور قربانی قرب سے ہے، جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی قرب سے ہے۔ اللہ کے قرب کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے قربانی کرنی چاہیے، کوئی دکھلاوے کے لیے نہیں قربانی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ پاک کو نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، جو دلوں کے اندر ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ دل میں کیا ہے؟ اگر تقوی ہے تو پھر قربانی قبول۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر آپ کے اندر تقوی ہے، آپ متقی ہیں، اللہ آپ کی قربانی کو قبول کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنی نیکی کو دکھلاوا نہیں بنانا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جو لوگ ایتام تھے، جو یتامہ تھے، جو مساکین تھے، ان کے گھروں کے اندر کوئی راشن رات کو رکھ دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پتہ نہیں چلتا تھا یہ راشن رکھا کس نے، یہ کھانے پینے کا سامان رکھا کس نے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اتنا عرصہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ جتنے یتیم ہیں، جو مساکین ہیں، ان کے گھروں میں جو ہے نا رات کے وقت مہینے کے بعد کچھ کھانے کے لیے رکھ دیتا ہے کوئی، اس طرح کی اشیاء پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون۔ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی زین العابدین، ان کی وفات ہوتی ہے۔ جب ان کو غسل دینے کی باری آتی ہے، جب ان کو غسل دیا جاتا ہے تو دیکھا کہ ان کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ بوریاں اٹھانے کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ تب جا کر لوگوں کو پتہ چلا کہ جو مساکین تھے، جو یتیم لوگ تھے، ان کے گھروں میں راشن یہ بھی پہنچایا کرتے تھے۔ ان کے نشانات کو دیکھ کر اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ لغامے پکڑا کر ان کو کہنا کہ اس بازار میں گھماؤ یا اس گلی میں لے کر جاؤ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں ایسی بات ہے کہ لوگ دیکھیں، ان کے اندر بھی رغبت پیدا ہو، اور اگر اس رغبت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں 1% بھی یہ آ گیا کہ لوگ میرے جانور کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے دل میں لوگوں کی تعریف بھی بیٹھ گئی، تو عمل تو ضائع ہو گیا، اخلاص کا مقصد تو باقی نہیں رہا۔ تو جو بھی عمل کرنا ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ اور پھر کون سا جانور جو ہے وہ آپ نے قربانی کے اندر ذبح کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، آپ نے ایک حد قائم کی ہے، فرمایا مسنہ لا تذبحوا، نہ تم ذبح کرو الا مسنہ، مگر مسنہ، یعنی 2 دانتا ذبح کر سکتے ہو، اس سے اوپر 4 دانتا بھی، 6 دانتا بھی، 8 دانتا بھی، اس سے کم نہیں کرنا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو سوائے 2 دانتا۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیڑ کا جو بچہ ہے، دمبا جو ہے، وہ 70,000 کا خرید لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ 45، 40، 50,000 کا ان کو دوسرا بکرا مل رہا ہوتا ہے جو 2 دانتا ہے، اس کے باوجود وہ کھیرا خرید لیتے ہیں جو 2 دانتا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کے خلاف عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یسر علیکم، کہ مسنہ کے علاوہ 2 دانتا کم از کم، یہ شرط ہے، اس کے علاوہ ذبح نہ کرو، اس سے جو کم ہے عمر کے اندر۔ فرمایا اگر ہاں الا ان یسر علیکم، اگر تمہیں مل ہی نہیں رہا تو پھر بیڑ کا جو ہے وہ 1 سال کا، پھر وہ ذبح کر سکتے ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جو جانور ہیں ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا الاوراء البین عورها، کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہے، اور المریضہ البین مرضها، ایسا بیمار جس کی مرض واضح ہے، اور فرمایا والارجاء البین ارج البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے، والکثیر التی لا تنقى، اور فرمایا ایسا جانور جس کے اندر جو کھڑا نہیں ہو سکتا، جس کے اندر جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہیں ہے، مکھ باقی نہیں ہے، فرمایا اس کو ذبح نہیں کرنا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر ایک سوال ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ اس طرح کی جتنی روایات ہیں سندن ضعیف ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، کہتے ہیں کہ امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، مگر اس کی سند میں بھی کلام ہے۔ شیخ عبدالرشید توسیع شیخ الحدیث وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں کلام ہے، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جانور کو خریدتے ہوئے
اس کی آنکھ اور اس کے کان کو اچھی طرح چیک کر لینا چاہیے۔ آنکھ کی تو وضاحت آتی ہے مگر اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، اس کی سند میں کلام ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جس جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے، جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا جس کا سینگ گر گیا ہے، علماء کہتے ہیں اگر بیماری کی وجہ سے اس کا سینگ جو ہے وہ گر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، پھر گریز کرنا چاہیے۔ اگر ویسے ٹوٹ گیا دیوار کے ساتھ لگ کر یا کسی جانور کی آپس میں لڑائی کے دوران، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ نبی علیہ السلام سے اس کی نہی کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور ایسے ہی خصی جانور جو ہے اس کی قربانی جائز ہے، اس کی نہی کے بارے میں کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایسے ہی قربانی کے مسائل میں سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے قربانی کرنی ہے، ہم قربانی کرتے ہیں اور ہم اور کرنا چاہتے ہیں، تو اور جو کرنا چاہتے ہیں ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہم کسی اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو قربانی کا جانور لے کر دے دیں اور ان کو یہ بات کہیں کہ آپ یہ ہماری طرف سے کر دیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مسئلہ غلط ہے۔ آپ اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور قربانی کا جانور لے کر کسی اور کو دیتے ہیں، اور اسے آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے یہ ہماری طرف سے کریں۔ آپ نے جو دیا ہے اس کا اجر اللہ آپ کو عطا کر دیں گے، مگر آپ یہ بات نہیں کہیں گے کہ یہ جانور ہماری طرف سے کرنا ہے۔ یہ شریعت میں جائز نہیں۔ صحیح البخاری میں ہے، ابو بردہ بن نینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں قربانی کے جانور دیے، اور آپ نے فرمایا ان لوگوں تک پہنچاؤ جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں، اور یہ نہیں کہا کہ ان کو کہو ہماری طرف سے ذبح کرو، یہ بات نہیں کہی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں سے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جانور دیے تھے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جن کے پاس کرنے کے لیے قربانی نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کو قربانی کا جانور لے کر دیں، یا ہم ان کا کسی جانور کے اندر حصہ ہی ڈلوا دیں۔ یہ بہت عظیم عمل ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، اور نبی علیہ السلام سے یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اسی وجہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قربانی کو فرض قرار دیا کہ قربانی کی استطاعت ہونے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ایک مسئلہ ہے، ایک شخص مقروض ہے، وہ قربانی کیسے کرے؟ اس میں علماء نے دو رائے بیان کی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے، اگر یہ اتنا قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ لینے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کے پاس بار بار آ رہے ہیں، اپنے مال کا مطالبہ کر رہے ہیں، فرمایا پھر اس کے لیے گنجائش ہے۔ اور اگر ایسا مقروض ہے کہ کبھی وہ پیسے لوگوں کو دے دیتا ہے، کبھی لے لیتا ہے، اس پر قرض آتا جاتا رہتا ہے، تو پھر اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اسی طرح قربانی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ انہوں نے اپنے بچوں کے عقیقے کرنے ہوتے ہیں، اور عقیقوں کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں جو ہم نے جانور قربانی کرنے ہیں، یہ قربانی بھی ہو جائے اور عقیقہ بھی ہو جائے۔ تو اس طرح کی کوئی ایک دلیل صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی روایت ہی نہیں ہے کہ ایک جانور کے اندر دو نیتیں شامل کر لی جائیں کہ قربانی بھی ہو جائے گی اور عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ تو ایسے کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح امت کی طرف سے قربانی، کیا امت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اور اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرنا، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈوں کو ذبح کر رہے تھے، ان کی روایت میں آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ تو یہ سندن ضعیف روایت ہے۔ میت کی طرف سے قربانی، اس کا جواز حدیث کے اندر ہے ہی نہیں۔ میت کی طرف سے علماء کہتے ہیں کہ قربانی نہیں کی جا سکتی۔ میت جو ہے، جو دنیا سے چلا گیا، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ مسائل ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی جب قربانی جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، اسے قبلہ رخ کر لیں، چھری کو تیز کریں اور ذبح کرنے کو جلدی کریں۔ یہ نہ ہو کہ تکبیر پڑھنے والا وہ ایسے شخص ہوں یا ایسے بزرگ ہوں جو آہستہ آہستہ تکبیر پھیریں۔ آپ نے فرمایا اس کو جلدی سے ذبح کریں، اس کو چھری کو تیز کریں، جانور کے سامنے نہ کریں، اور اس کو قبلہ رخ کر لیں، اور فرمایا اس کو جلدی سے ذبح کریں۔ پھر قربانی کا جو گوشت ہے اس کو آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرے گا۔ اس وقت حالات اس طرح کے تھے کہ مدینہ میں کچھ مساکین اور فقراء آئے تھے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب فراوانی آئی، جب قربانیاں زیادہ ہوئی، جب آپ نے صحابی کو بھی دے کر بھیجا، تو آپ نے فرمایا کلو وتصدقوا وادخروا،
کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، ذخیرہ بھی کرو. یعنی انسان قربانی کا گوشت کھا بھی سکتا ہے، ذخیرہ بھی کر سکتا ہے، اور انسان اس کا صدقہ بھی کر سکتا ہے، لوگوں کو بھی دے سکتا ہے. تو میرے محترم بھائیو، اسی طرح یہ ایک مسئلہ ہے، آپ کا جانور جو کسائی ذبح کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے جانور کی کھال بیچنے سے منع کیا ہے. اور اسی طرح کسائی کو بطور اجرت گوشت دینا. بعض لوگ کہتے ہیں نا، اگر کسائی بحث کرے کہ پیسے کم ہیں تو کہتے ہیں آپ کو گوشت بھی تو دیے. تو یہ بات کہنی منع ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع کر دی ہے. اگر آپ یہ بات کہیں گے تو یہ اجرت کے زمرے میں آ جائے گی کہ آپ کو پیسے بھی دیے، گوشت بھی دیے، پھر آپ بات کر رہے ہیں اور زیادہ مانگ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کسائی کو گوشت بطور اجرت دینا اس سے منع کر دیا ہے. اور اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں بعض چیزیں جو ذبح کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر حلالی ہے، کلیجی ہے، گردے ہیں، کپورے ہیں، اوجری ہے، آنتریاں ہیں، بعض کہتے ہیں یہ مکروہ ہیں. حالانکہ کسی حدیث کے اندر ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے جو نبی بھیجے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ہم نے اس لیے ان کو بھیجا ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ ان کو حلال قرار دے دیں، جو خبیث چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دے دیں. اب نبی علیہ السلام نے جانور کو جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی کسی چیز کو مکروہ نہیں کہا. ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکروہ نہیں کہا؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، تو دسترخوان کے اوپر ساندہ جو ہے اس کو کھایا جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت خالد پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارے علاقے کا جانور نہیں ہے تو میری طبیعت نہیں مانتی. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ یہ حرام تو نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ حرام بالکل نہیں، یہ ہمارے علاقے کا جانور نہیں ہے، میری طبیعت نہیں مانتی، طبی طور پر میں اس کو کھا نہیں رہا. تو خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے میں نے اس میں سے چند بوٹیاں توڑ کر کھانا شروع کر دی. تو میرے محترم بھائیو، اسی طرح یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ فلاں فلاں چیز مکروہ ہے، یا بعض فقہاء نے جن کے بارے میں باب باندھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث واضح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ فرما دیا کہ جو اس جانور کا ذبح ہونے والے کا جو خون ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی سارا جانور حلال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.